وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ ہم سے بھلائی چاہتا ہے نا، جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے تو بنائی ہے، تو جب آپ توبہ کریں گے تو آپ جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائیں گے، جنت کے مستحق بنیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت بنائی ہی مسلمانوں کے لیے۔ وہ تو آپ برے کام کر رہے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ریپینٹنس سے، آپ کے رجوع کرنے سے، آپ کی توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے گناہ کا انتخاب کرنا ہے۔ ایک تو اب یہ توبہ کی طرف ساتھ اس کے ساتھ کیا ریلیٹ ہے، کر لیں آپ گناہ کا انتخاب کریں آپ کہ کون سا ایسا گناہ تھا جس کے لیے آپ ہمیشہ چھٹکارا پانا چاہتے تھے کہ آپ کو گناہ نہیں جا رہا، آپ نے بہت کوشش کی، سپوز آپ میوزک نہیں چھوڑ پائے، ٹھیک ہے، آپ میوزک سنتے بھی ہیں، گانے سنتے بھی ہیں، گنگناتے بھی ہیں، دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی بڑی بری عادت تھی اور بری عادت ہے، تو آپ نے اب اس برائی کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنا کیا ہے، نمبر 1 خالص توبہ، خالص توبہ کرنی ہے، یعنی سچی توبہ کرنی۔ کیسی توبہ ہوتی ہے وہ؟ توبۃ نصوحا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ کرنی ہے جو خالص ہوگی۔ کیسی توبہ ہوگی کہ ایک تو آپ گناہ چھوڑیں گے، پھر اس پہ گناہ چھوڑنا، اب جو گناہ تھا آلریڈی اس پہ آپ کو شرمندگی تھی تو آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3 آپ دوبارہ گناہ وہ نہیں کریں گے، یعنی آپ پکا ارادہ کر لیں گے۔ اچھا ارادہ کرنے کے بعد ہو جائے تو وہ علیحدہ کیس ہے، مایوس نہیں ہونا، لیکن آپ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں نے وہ گناہ نہیں کرنا، تو یہ پکی خالص توبہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحا۔ نمبر 2 اللہ سے بکثرت دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ میرے اندر گناہ ہے اور میں جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا بھی ہے تو اس سے چیز کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کا رب جانتا ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ گناہ مجھ سے چھڑوا لے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن باقی 11 مہینوں میں یہ مجھ سے کام نہیں ہو سکا، اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مدد کریں کہ میں غیبت کرتی ہوں یا غصہ کرتی ہوں، کوئی بھی گناہ آپ کے اندر ہے، آپ سنگنگ کی طرف جا رہے ہیں، میوزک بہت زیادہ سنتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ کا ہے، اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا، اس کو نوٹ کر لیا، اب آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں وہ گناہ کہ یا اللہ یہ گناہ میرے اندر ہیں، مجھے ان سے بچا لے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گناہ چھوڑ سکیں، جتنی بھی آپ پریکٹس کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ دوبارہ گناہ کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ آپ کمزور ہیں، تو آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر کسی کے لیے سپوز آپ نے غیبت کیا، اس کے پیچھے سے برائی کی ہے، اب اس پر کیا کریں، وہ انسان تو سامنے ہی نہیں تھا، ایک تو آپ نے معافی مانگنی ہے اور دوسرا توبہ کرنے کے بعد یہاں غیبت کے ساتھ ایک اور کیس ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعائیں مانگنی ہیں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، تو اب آپ نے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کسی کا حق مار لیا ہے تو ایک تو ہے کہ آپ توبہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں پہ آپ کو عملاً کچھ کرنا ہوگا، یہاں پہ خالی توبہ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو وہ حق اس انسان کو لٹانا ہوگا، جائیں اور جس کا حق دینے والا ہے اس کو وہ حق دے کے، یہ ہوگی پکی سچی توبہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے کمرے میں بیٹھ کے توبہ کر لیا اور حق آپ مار کے بیٹھے ہوئے، نہیں، اس کو حق دے کے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے، کثرت سے توبہ کرنی ہے، بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں استغفار کرنے کے۔ دیکھیں توبہ کیا ہے، استغفار ہے، استغفار کیا ہے، توبہ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ساری استغفار کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اب استغفار کرنے سے کیا ملے گا۔ ایک تو آپ نے توبہ کر لی ایک دفعہ بیٹھ کے، بڑی اچھی سچی توبہ کی کہ آپ ابھی گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے اب ایک عادت اپنانی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ استغفار بھی توبہ ہے۔ جو بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں اس کے انشاءاللہ ہم فائدے دیکھتے ہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، مینٹل آپ فٹ ہو جائیں، آپ سکون میں آ جائیں، آپ کا سینہ کھل جائے،
آپ کا دل سیٹسفائی ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، روح پرسکون ہو جائے، تو آپ استغفار اپنا لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ تو اگر آپ کو فائدہ چاہیے، سکون چاہیے، مطمئن ہونا چاہتے ہیں، تو آپ بخشش مانگیں، یعنی اللہ کی طرف۔ اس کے بعد کیا کریں؟ توبہ کریں۔ ایک بخشش ہوگی، آپ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دی، پھر آپ استغفار کیا کریں، بار بار کیا کریں، پڑھا کریں استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پڑھنا تو بڑا آسان ہے،